بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 156 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یرید اللہ لیبین لکم سے لے کر آیت نمبر 30 وکان ذلک علی اللہ یسیرا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے دین کے احکام کھول کھول کر بیان کریں، ویہدیکم، اور تم کو ان لوگوں کے طریقے پر لے آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تم کو لے آئے سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جیسے طلبہ تفصیل دیکھیے، یرید اللہ لیبین لکم شرائع دینکم ومصالح امرکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیان کرے تمہارے لیے تمہاری دین کی شریعت والی چیزوں کو، احکام کو، یعنی کہ شرائع دینکم یعنی تمہاری دین کے احکام کو بیان کرے تمہارے لیے، ومصالح امرکم، اور معاملوں کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، جتنے احکام پیچھے بیان ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مصالح، ان کی مصلحتی بھی بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا، اور راستے پر لے آئے تمہارے سننا طرائق، ٹھیک ہے، سنت کی جمع ہے، طرائق طریقے، یعنی راستے کو کہتے ہیں۔ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے راستے پر لے آئے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ جی کون گزر چکے تھے اس کا بیان، من الانبیاء، انبیاء میں سے، یعنی جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں وہ جس راستے پر تھے تمہیں بھی ان راستے پر لے آئیں۔ فی التحلیل، جی محل ہدایت کس چیز میں، حلال کرنے میں، والتحریم، اور حرام کرنے میں، فتتبعوہم، پس تم ان کی اتباع کرو پھر، ویتوب علیکم، اور قبول کرے تمہاری توبہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ یرجع بکم عن معصیتہ، جی یرجع بکم، یتوب کی تفسیر کی ہے صاحب جلالین نے، یرجع کے پھیر دے بکم تم کو، عن معصیتہ، اس گناہ سے، التی کنتم علیہا، جس پر تم تھے، کہاں کس طرف پھیر دے، ٹھیک ہے، کہاں پھیر دے، الی طاعتہ، اپنی اطاعت کی طرف۔ دوسرا ہے کہ یرجع، اس کی تفسیر جو کی ہے، یتوب کی تفسیر یرجع سے کی ہے، اس میں ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ ایک وہ یہ کہ معصیت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیسے توبہ قبول کر لے، ابھی تو شریعت دی نہیں ہے، عطا نہیں کی ہے، تو ابھی تک کسی نے جب گناہ کیا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے توبہ قبول کریں گے؟ تو جواب دیا کہ بھائی اگر صورتاً ایسا ہو جائے کہ کوئی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اس کی توبہ قبول کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یرجع سے جو صاحب واضح معنی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دے تمہیں گناہوں سے، گناہوں کی طرف تمہیں نہ جانے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، بکم تم کو، حکیم، اور حکمت رکھنے والے ہیں، حکمت حکیم ہے، با حکمت ہیں۔ فیما دبرہ لکم، جو نظم اس نے تمہارے لیے قائم کیا ہے اس میں حکمت ہے۔ جو بھی نظم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنائیں گے، چاہے گناہوں سے بچانے کا، چاہے پھر جتنی بھی احکام بنائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور ہے کہ تمہارے حال پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی منظور ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں ان یتوب علیکم، کہ تمہاری توبہ قبول کرے، کہ تمہارے حال پر توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شہوات کی اتباع کی، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو، ان تمیلوا، کہ تم ہٹ جاؤ پوری طرح ہٹ کے، بہت زیادہ ہٹ کے، راہ راست سے تم ہٹ جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، یریدو، وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پوری طریقے سے
راہ راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. واللہ یرید ان یتوب علیکم کررہ، اس کو مکرر کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واللہ یرید کیا، واللہ یرید یہ تو پیچھے گزر چکا، یرید اللہ یبین لکم، تو مکرر کیوں کیا؟ لیبنی علیہ، تاکہ اس کے ماں بعد والی بات کو اس پر مبنی کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ماں بعد والی جو بات ہے نا اس کو مبنی کیا جا سکے اس پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، وہ کیا بات ہے مجھے کہ وہ لوگ جو شہوات کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین کا مصداق الیہود والنصارى او المجوس او الزناد، یہود مراد ہے، نصارہ مراد ہے، یا مجوسی مراد ہے، یا وہ لوگ مراد ہیں جو زناکار ہوتے ہیں، جو زنا کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم پھر جاؤ، میرن پھرنا، عظیماً اس طرح کے بہت بری طریقے سے پھر جاؤ تم. کیا مطلب؟ تعدیلوا عن الحق، تم حق سے پھر جاؤ، بارتکاب ما حرم علیکم، ان چیزوں کا ارتکاب کر کے. صورت بتا رہے ہیں اس کی پھرنے کی صورت، مائل ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ حق سے ما حرم علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس کا ارتکاب کرو. تو معلوم ہوا کہ بھائی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، مثلا زنا ہے، شراب ہے، شرک ہے، اس کا ارتکاب جو بندہ کرتا ہے تو بندہ حق سے پھر جاتا ہے. فتکون مثلہم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فا نتیجے کے لیے ہے تو تم پھر ان کی طرح ہو جاؤ گے. یہود و نصارہ کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا بہن کے ساتھ بھی شادی کرنے کو، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے بہن کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، بھتیجوں کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں بہت ان میں حلال تھی. تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس طرح ہو جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو. وخلق الانسان ضعیفا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اور انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے. جی یرید اللہ ان یخفف عنکم فیصل علیکم احکام الشرع، تخفیف کرے تم سے. کیا مطلب؟ کہ آسان ہو جائے تمہارے اوپر شریعت کے احکام، شریعت کے احکام تمہارے اوپر آسان ہو جائے. تو تفریح کے لیے لائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تخفیف کریں گے اس کی صورت کیا ہوگی؟ تمہارے لیے احکام آسان، شریعت کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے. بہت ضعیف ہے انسان، بخار آ جاتا ہے 2 دن تو پڑ جاتا ہے، ذرا سا بوڑھا ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے تو پھر چل نہیں سکتا، تو ضعیف ہے. صاحب جلالین نے کیا تفسیر کیا کہ لا یصبر عن النساء والشہوات، چونکہ پیچھے شہوات کا ذکر چل رہا ہے نا اور شادیوں کا پیچھے ذکر چل رہا تھا، اس لیے اس کے مطابق صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی ہے. ضعیف کہ انسان ضعیف کیسے ہے کہ لا یصبر، صبر نہیں کر سکتا، عن النساء، عورتوں سے، وشہوات سے، اور شہوات سے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس میں شہوت ہوتی ہے، پھر ان چیزوں میں صبر نہیں آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کرنا چاہتے ہیں تم سے، تو تمہیں 4 شادیوں کی بھی اجازت دی ہے تاکہ تم جو ضعیف، تمہارا جو ضعف ہے اس کے لیے تم ہو سکے. اور لونڈی اور باندیوں کے احکام بھی تمہارے لیے بیان کر دی، اس کو بھی حلال کر دیا تمہارے لیے. خلاصہ یہ ہے نا اس ساری بات کا جو پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں عورتوں کے، کہ بھائی اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا، اور جو تمام قیود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کا خود کو پابند ہونا، جو عورتوں کے بارے میں بھی پیچھے مذکور ہوئی ہیں. یہ بالکل بھی دشوار بات نہیں ہے، یہ بہت آسان بات ہے. بس یہ کہ ان کی ذرا پابندی کی جائے اور آمدے کے ساتھ اس کو کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہوں گی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے. جی اس طرح آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے. الا ان تکون تجارتا، الا یہ کہ کوئی تجارت، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو. الا ان تکون، الا یہ کہ ہو واقع ہو، تجارتا، تجارت، عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے. جی اب یہ یا ایھا الذین سے جو ہے کچھ محرمات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اموال سے متعلق بعض حرام چیزیں، بعض محرمات کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اموال کا بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اپنے اموال کو نہ کھاؤ غلط طریقے سے. تو اموال کا ذکر اس لیے کر دیا، اموال کا ذکر یعنی عقل کا ذکر، کھانے کا ذکر، لا تأکلوا، کھانے سے جو منع کیا گیا. تو عقل کا ذکر اس لیے خاص کر کے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. مال کمانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو کچھ مل جائے، کچھ کھانے کو مل جائے. تو
یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا جو ہے نا حرام طریقے والا کھانا نہیں کھاؤ، بلکہ مطلق مراد ہے کہ بھائی کھانا جو چیز جو مال بھی تم لو پھر اسے تم کھاؤ، وہ مراد ہے، یعنی مطلق لینا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور اس سے مال اٹھا کے کھا لوں غلط طریقے سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس سے مال لوں، اخذ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ عقل کو اس لیے وہ کیا کہ معظم المقصود یہی ہے۔ تو لا تأکلوا مطلب ہے کہ لا تأخذوا اموالکم، تمہارے اموال کو بینکم آپس میں بالباطل، غلط طریقے سے، کیسے؟ بالحرام فی الشرع، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو۔ صورت بتا رہے ہیں عدم عقل کی، کر ربا جیسے کہ ربا، سود کرو، والغصب اور کسی کے پاس چیز جا کے غصب کرو، الا لیکن ہاں یہ البتہ یہ کہ اشارہ کر دیا کہ یہاں الا مستثنیٰ منقطع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط طریقے سے مال کھانا سے تجارت جو ہے نا، تجارت ایک الگ جنس کی چیز ہے، اور غلط طریقے سے ربا کے ذریعے اور غصب سے کے لیے کھانا یہ الگ جنس کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو اشارہ کر دیا کہ مستثنیٰ منقطع، ان تکونا تقع، تکونا کی تفسیر تقع سے کی ہے کہ واقع ہو، تو اشارہ کر دیا کہ بھائی یہاں پر کانا تامہ ہے جو کہ صرف خبر پر پورا ہو جاتا ہے، تقع کے واقع ہو جائے، تجارت واقع ہو جائے، فی قراءۃ من نصب، جی یہاں پر رفع والی قراءت ہے نا اصل میں، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے۔ جب نصب کے ساتھ ہوگا تو پھر تکون وہاں پر کانا تامہ نہیں ہوگا بلکہ کانا ناقصہ ہوگا، اور عبارت کیا ہوگی؟ ای تکون الاموال، جو اموال ہے یہ اموال پیچھے اس کی طرف ضمیر جائے گی تکون ہوگی، اور تجارتاً اس کا مفعول بھی بنے گا، ای تکون الاموال اموال تجارتاً، یعنی کہ مال یعنی کہ ہو جائے، واقع ہو جائے اموال، تجارت کے اموال آپس میں ہو جائے، صادرتاً کہہ کے اشارہ کر دیا کہ جو آگے عن ترازن آ رہا ہے یہ اس تجارتاً کی صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تجارتاً صادرتاً عن تراز منکم، یعنی ایسی تجارت جو کہ واقع ہو، صادر ہو تم آپس میں رضامندی سے، وطیب نفس، اور آپس میں طیب نفس کے ساتھ، فلکم پھر تمہارے لیے جائز ہے، ان تأکلوها، کہ اس وقت ان کو کھا لو جو تجارت صحیح تجارت کر کے تم نے کمایا ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور خود کو قتل نہ کرو۔ اچھا یہ جو لا تأکلوا اموالکم، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں مراد ہے جو مثالیں صاحب جلال نے دی کہ ربا اور غصب والی، بلکہ اس میں جو ہے نا یہ کہ کسی اور سے غلط طریقے سے لینا، جیسے ربا کے ذریعے، غصب کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ خود کسی کے پاس مال ہے اس کو وہ غلط طریقے پہ خرچ کرے، مثلا انسان کے پاس خود مال ہے اس کو خرچ کرتا ہے خود غلط طریقے سے، خیانت کرتا ہے، سٹا کرتا ہے، یا یہ کہ اور کوئی اسراف کرتا ہے، تو خود جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو اور خود کو قتل نہ کرو، کیا مطلب؟ برتکاب ما یؤدی الی ہلاکہ، ان چیزوں کا ارتکاب کر کے جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے، این کان فی الدنیا، چاہے وہ دنیا میں ہو، والآخرت، چاہے وہ آخرت میں ہو۔ تو مال کو غلط طریقے سے کما کر تم آخرت میں تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو آخرت میں تم اپنے آپ کو قتل کر دو گے، یا یہ کہ دوسری چیزیں زنا وغیرہ کا ارتکاب کر کے تم دنیا میں ہلاکت کا باعث بنو گے، اس کے لیے تمہاری اوپر حد جاری ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا، اس کو ڈائریکٹلی فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب یہ کہ غلط چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، بقرینۃ، اس قرینے کے ساتھ کہ ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تعالیٰ، اس کا قرینہ کیا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم قتل نہ کرو غلط چیز کا ارتکاب کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، فی منعہ لکم من ذالک، ان چیزوں سے منع کرنے کے بارے میں جن کا بیان کر دیا، ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا، ومن یفعل ذالک، اور جو شخص ایسا کرے گا، عدوانا، زیادتی کے طور پر، وظلما، اور ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب اس کو آگ میں ہم داخل کریں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ومن یفعل ذالک ای نہی عن ما نہی عنہ، ان چیزوں کا ارتکاب کرے گا، کون سی چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے؟ حرام طریقے سے مال کھانا، خود کو قتل کرنا، حرام چیزوں کا ارتکاب کر کے، عدوانا تجاوزا للحلال، زیادتی کیا مطلب؟ حلال سے تجاوز کر لے، یعنی حرام کا ارتکاب کر لے، حال بن رہا ہے، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلال، وظلما، اور ظلم کر کے، تاکید، یہ تاکید ہے، عدوانا کی تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادتی میں بھی ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے، فسوف نصلیہ، تو ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، ندخلہ نصلی کا معنی کہ داخل کرنا ہے، نارن، آگ میں، یحترق فیہا، جہاں پر جلایا جائے گا اس کو، یا یحترق فیہا، جہاں پر وہ آگ اس میں اس کو جلائے گی، یحترق فیہا مجہول ہوگا کہ اس میں ان کو جلایا جائے گا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، حینا یسیرا کی تفسیر کی، اللہ تعالیٰ پر یہ بہت زیادہ آسان ہے۔
اچھا اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، الا ان تکون تجارتن کو، اس میں صاحب مدارک نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم میں کچھ بیوعات ہے، کچھ یعنی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی جواز کی دلیل ملتی ہے. مثلا اس میں جو ہے نا خیار مجلس کی دلیل ہے، مثلا اس میں بے موقوف کی دلیل ہے، اسی طریقے سے بے تعاتی، جو اب یہ سب چیزیں آپس میں رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے نا، بے تعاتی بھی جو مجلس میں ہو رہی ہوتی ہے خود رضامندی سے ہوتی ہے، خیار مجلس بھی رضامندی سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بے موقوف بھی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ اس میں ان چیزوں کے جواز کی دلیل بھی ملتی ہے. اسی طریقے سے مفسرین جو ہیں بیوعات مختلف قسم کے احکام اس طرح کی آیات سے مستنبط کرتے ہیں. جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف بنایا. تو ضعیف کیوں کہا ہے؟ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی ہے، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.